الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے بھائی مل کے پڑھ لیں۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ۔ دنیا میں کوئی بھی جو سواری ہے وہ دو پہیوں پہ چلتی ہے، اور جو چار والی ہوتی ہے وہ چار پہ چلتی ہے، اور جو چار سے زیادہ ہوگی وہ اس پہ چلے گی، دو سے کم پہ نہیں چلتی۔ اسی طرح جو گھر ہے اس کے دو پہیوں کو میاں بیوی کہتے ہیں۔ یہ جملہ غلط ہے کہ صرف باپ چلا جائے تو گھر اجڑ جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یقیناً باپ کی کمی بہت گہری محسوس ہوتی ہے، لیکن اگر ماں بھی نہ رہے تو گھر پھر بھی اجڑ جاتا ہے۔ گھر جو ہے وہ ایک ایسی سواری ہے جس کو دونوں پہیوں کی ضرورت ہے۔ باپ کے جانے کے بعد مالی طور پہ پریشانی آتی ہے، لیکن ماں کے جانے کے بعد تربیت میں کمی آ جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ باپ جو ہوتا ہے وہ اپنی رزق کمانے والی ذمہ داری پہ زیادہ توجہ رکھتا ہے، اور اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بچوں کو ان کی ماں کی کمی محسوس نہ ہو، اس لیے وہ ہر چیز اچھی سے اچھی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے لیے مشقت زیادہ کرتا ہے۔ لیکن جب وہ اس چیز پر زیادہ توجہ دیتا ہے تو دوسری طرف تربیت میں کمی آ جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ باپ جب رزق کمانے کے لیے وقت زیادہ لگائے گا تو اولاد کو وقت کم دے گا، اور یہ جو گھر کی ذمہ داری ہوتی ہے یہ ویسے والدہ کے سپرد ہوتی ہے۔ باپ چلا جائے تو مالی پریشانی ہے، ماں چلی جائے تو تربیت کی پریشانی ہے۔ اس لیے ماں اور باپ یہ دونوں جو گھر کی گاڑی ہے یہ اس کے پہیے ہیں، کسی ایک کے بغیر بھی گھر کا چلنا مشکل ہے۔ دوسری بات، ایک انسان اگر روزانہ 1,00,000 روپیہ کمائی کر لیتا ہے، اس کے پاس گاڑی بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے جتنی آسائشیں ہیں ساری کی ساری اس کے پاس موجود ہے، لیکن اگر اس کے گھر میں میاں بیوی کا اتفاق نہیں ہے نا تو وہ گھر جہنم سے کم نہیں ہے۔ وہ بھلا کیا بولتا ہے، یار اتنا کچھ کر کے بھی جی سکون نہیں لبا تو اتنا کچھ کرن دا فائدہ۔ پتہ یہ چلا کوئی بھی نعمت آپ کے لیے سکون کا باعث تب بنتی ہے جب آپ کی چار دیواری کے اندر سکون ہو۔ اگر آپ کے گھر میں اتفاق نہیں ہے، گھر میں میاں بیوی کا اختلاف ہے، آپ جتنا مرضی اچھا کھاتے ہوں، جتنا مرضی اچھا پہنتے ہوں، جتنا مرضی اچھا کماتے ہوں، جتنا مرضی آپ کا بڑا حلقہ احباب ہو جائے، آپ کے چاہنے والے ہو جائیں، آپ کو زندگی میں سکون نہیں ملے گا اگر آپ کے گھر کے اندر سکون نہیں ہے۔ کیونکہ سارا دن انسان باہر گزارنے کے بعد گھر جاتا ہے سکون کا متلاشی بن کے۔ وہ چاہتا ہے کہ جب میں اپنے گھر میں جاؤں تو مجھے گھر سے سکون ملے، اور اگر اس کی چار دیواری کے اندر بھی سکون نہ ہو تو ساری زندگی کی اس کی محنت رائے گاہ چلی جاتی ہے۔
تو گھر کی جو گاڑی ہے اس کو چلانے کے لیے میاں بیوی کا اتفاق بہت ضروری ہے۔ ایک جملہ بول کے میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ جس بچے میں بھی تربیت کی کمی ہوگی، ایک بات کو پلے باندھ لیں، اس کے ماں باپ میں اختلاف ضرور ہوگا۔ جہاں بھی میاں بیوی کا اختلاف ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے، گالم گلوچ ہوتی ہے، اس گھر میں بچوں کی تربیت کسی صورت نہیں ہو سکتی، کیونکہ جب بچہ ہی اپنے ماں باپ کو اس طرح جھگڑتا ہوا دیکھتا ہے تو پھر بچوں کی باتیں اس پر اثر انداز نہیں ہوتی، بچے کے اوپر ماں باپ کی باتیں اثر انداز نہیں ہوتی۔ اس لیے جہاں بھی تربیت کی کمی ہوتی ہے وہاں پہ میاں بیوی کا اختلاف ہوتا ہے۔ تو آج کی اس نشست میں خطبہ جمعہ میں میاں بیوی کے جو بنیادی حقوق ہیں جو دونوں نے ایک دوسرے کے لیے ادا کرنے ہیں اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں مردوں میں ایک چیز بڑی عام ہو گئی ہے، وہ جب کوئی اپنا حق سن لیتے ہیں تو جا کے بیوی کو حدیثیں نکال نکال کے دکھاتے ہیں، اے ویلا میرے بارے رب رسول نے کی کیا ہے۔ اپنا حق ہو تو ان کو ساری حدیثیں یاد ہیں، اور جب بیوی کے حقوق کی باری آئے تو صرف ایک ہی جواب، میں کما کے نہیں لاتا۔ تو آپ کے ذمے صرف کمانا نہیں ہے، کمائی کے علاوہ بھی بیوی کے بہت سے حقوق ہیں۔ تو آج کے خطبہ جمعہ میں دونوں کے حقوق کو بیان کرتے ہیں، جتنے ہو سکے انشاءاللہ بشرط زندگی آئندہ جمعہ پھر وہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے بیوی کے اوپر شوہر کے جو حقوق ہیں، اور یہ ایسی باتیں ہیں جو بچوں کو بالغ ہوتے ساتھ ہی سیکھنی چاہیے۔ میں ایک جملہ بول کے ان پر گفتگو کرنے لگا ہوں، آپ نے اس جملے کو اپنے مد نظر رکھنا ہے، پھر آج کی بات سننی ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی کو پتا ہو کہ اس کے شوہر کے حقوق کیا ہے۔ کتنے مرد ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں میں اپنی بیٹی کو یا بہن کو رخصت کرنے سے پہلے اس کو یہ سکھاؤں کہ تیرے اوپر تیرے شوہر کے حقوق کیا ہیں۔ اگر ہر مرد یہ سوچ اپنا لے کہ میں نے اپنی بیٹی کو وہ سارے حقوق سکھا کر اس گھر میں بھیجنا ہے، تو آپ یقین کریں کہ صرف وہ گھر جنت نہیں بنے گا، آپ کی بیٹی کی جتنی نسل آگے چلے گی اللہ سب کو سیدہ فاطمہ کا فرما بردار بنا دے گا۔ لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے کہ پہلا قدم آپ کو اٹھانا پڑے گا۔ ہم میں سے ہر مرد کیا چاہتا ہے میری بڈی نو پتا ہوئے کہ میرا حق کی ہے، تو میرا بھائی آپ کی بیٹی کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ اس پہ اس کے شوہر کا حق کیا ہے۔ اور جو عورتیں اپنے ماں باپ کے گھر جا کے بھائیوں کو بٹھا کے یہ درس دیتی ہے کہ اکٹھے رہنے میں برکت ہے، اکٹھا رہنے میں اتفاق ہے، اتفاق سے رہو گے تو برکت ہوگی، مل جل کے رہو گے تو گھر میں خوشحالی ہوگی، جو اپنے ماں باپ کے ہاں جا کے اپنے بھائیوں کو درس دے رہی ہوتی ہے نا کہ اکٹھے رہو بڑی برکت ہوگی، اور اپنے سسرال آ کے سب سے پہلے کہتی کیا میرا تہاڈے نال گزارا نہیں ہو سکتا، مینوں وکھرا کار چاہیے۔ تو یہ جو دو طرفہ پالیسی ہے یہ بعض اوقات گھر کا جو سارا ماحول ہوتا ہے اس کو خراب کر دیتی ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ کے لیے جو میں نے قرآن کے دامن سے ایک آیت مقدسہ آپ کی سماعتوں کی نظر کی ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ مرد کو سمجھایا اور عورت کو سمجھایا کہ تم دونوں کا ایک دوسرے پہ حق کیا ہے، اور تم دونوں کو اللہ نے بنایا کیوں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ من آیاتہ، اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ آپ تصور کریں کہ اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو کتنا پروٹوکول دیا کہ یہاں تک کہہ دیا کہ میاں بیوی اللہ کی نشانی ہے۔ فرمایا وہ من آیاتہ، اس کی نشانیوں میں سے ہے ان خلق لکم، کہ اس نے تمہیں پیدا کیا، من انفسکم، تمہاری ہی جنس سے، یعنی سب آدم علیہ السلام سے بنے، تمہاری ہی جنس سے پیدا کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ازواجن، پھر تمہاری بیویوں کو پیدا کیا، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ اب یہاں پر ایک درس اور ہے کہ مرد کے سکون حاصل کرنے کے لیے جگہ صرف اور صرف اس کی بیوی ہے، اس کے سوا اس کو در بدر پہ منہ مارنے کی حاجت نہیں ہے۔ اللہ ہمارا ازواجن، تمہاری بیویاں، لتسکنوا الیہا،
تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ آگے فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور پھر تم دونوں کے درمیان محبت کو پیدا کیا، تم دونوں کے درمیان اللہ نے اپنی رحمت کو پیدا کیا۔ بیوی کے اوپر شوہر کا جو سب سے پہلا حق ہے وہ یہ ہے کہ جب مرد گھر سے چلا جائے تو بیوی پہ سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ وہ اس کے گھر کی حفاظت کرے، اس کے گھر میں کسی غیر کو داخل نہ ہونے دے۔ پھر اس کے بعد دوسرا حق یہ ہے کہ بیوی اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرے۔ یہاں پر ایک شرعی مسئلہ، جو سے پردہ خواتین اس گفتگو کو سن رہی ہیں، ایک بات کو یاد کر لیں، اگر شوہر آپ کو کچھ رقم دے بطور امانت کے یہ رکھ دو فلاں موقع کے لیے چاہیے، یا شوہر نے آپ کو منع کیا ہوا ہے، تو آپ شوہر کے پیسوں میں سے نفلی صدقہ بھی نہیں دے سکتے۔ بیوی پر یہ بات لازم ہے کہ شوہر کے دیے ہوئے مال کی حفاظت کرے۔ ہاں، شوہر نے جو جیب خرچ بیوی کو دیا ہے وہ اس میں سے جتنا مرضی صدقہ کرے، اس کو رخصت ہے، لیکن جو پیسے مرد نے اس کو بطور امانت دیے ہیں یا بطور حفاظت دیے ہوئے ہیں، وہ ان پیسوں میں سے صدقہ بھی نہیں کر سکتی۔ اور تیسرا حق، مرد کے گھر سے چلے جانے کے بعد اس کی اولاد کی حفاظت اور تربیت کرنا ہے۔ عورت پر یہ چیز لازم ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اولاد کی تربیت کرے اور ان کی حفاظت کرے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، صحابہ جانتے ہو کہ ایک آدمی کے لیے سب سے بڑا خزانہ کیا ہوتا ہے جو اس کو زندگی میں مل جائے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی، اے اللہ کے محبوب، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے کہ آدمی کے لیے سب سے بڑا خزانہ کیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے لیے سب سے بڑا خزانہ یہ ہے کہ اللہ اس کو نیک عورت عطا کر دے۔ یہ اس دنیا کے اندر اس کے لیے سب سے بڑا خزانہ ہے کہ جب مرد اس کو دیکھے تو وہ خوش ہو جائے۔ اب یہاں پر جو بات قابل توجہ ہے، جو مردوں کی بے حسی بھی ہے، اور میں اس کو مردوں کی کمزوری بھی سمجھتا ہوں۔ اب حکم یہ ہے کہ مرد عورت کو دیکھے تو مرد خوش ہو جائے، لیکن ہمارے ہاں رواج یہ ہے کہ عورت نے اچھا لباس پہننا ہی تب ہے جب اس نے گھر سے باہر جانا ہے۔ حالانکہ دین کا حکم یہ ہے، جو عورتیں میری بات کو سن رہی ہیں، جو بعد میں میسج کر کے پوچھتی ہیں جی میرے شوہر کی زندگی میں کوئی پنکی آ گئی ہے، کوئی بجلی آ گئی ہے، تو وہ سوال پوچھتی ہیں کہ میرے شوہر کا گھر میں دھیان نہیں ہے، وہ باہر پنکیوں کے چکر میں گھومتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھیں آپ کا اپنے گھر میں دھیان ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کا اپنے گھر میں رہ کے کس پہ دھیان ہے؟ آپ نے اپنے گھر میں رہ کے اپنے اوپر دھیان دیا، آپ نے اپنے ہی گھر رہ کے اپنے شوہر پہ دھیان دیا، اور جب آپ نے نہیں دیا تو پھر دھیان تو کہیں جانا ہی تھا۔ یہ شکوہ وہ عورت کرے جو اپنے شوہر کے لیے وہ سارے کام کر چکی ہو جس کا حکم اس کو دین نے دیا ہے، اور اگر اس نے وہ کام نہیں کیے تو اس کا شکوہ نہیں بنتا۔ اب دین کا حکم یہ ہے کہ عورت صرف اور صرف اپنی چار دیواری کے اندر اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرے، اور جب باہر جائے تو مکمل پردے کے ساتھ جائے۔ اب جو مرد ہیں جن کی کمزوری ہے، آپ مجھے ایک بات بتائیں، جتنے عورتوں نے مہنگے کپڑے خریدے ہوئے ہیں، کیا کبھی گھر میں شوہر کے لیے پہنے ہیں؟ آپ کی کمزوری یہ ہے کہ جب وہ نئے کپڑے پہنتی ہیں تو آپ موٹر سائیکل میں بٹھا کے باہر لے جاتے ہو۔ اس کو روکو اور اس سے پوچھو کہ دین نے تو تجھے کہا تھا کہ یہ جو اچھا لباس ہے، بناؤ سنگار ہے، یہ تو میرے لیے تھا، اور سارا دن گھر میں تجھ سے پیاز کی بو آتی رہتی ہے، شوہر کے لیے تو نے کچھ کیا نہیں ہے۔ آج تجھے گھر کی باہر کی ہوا لگی تو نے نیا لباس پہنا، اچھی خوشبو کا استعمال کیا۔ حالانکہ اولیاء اعظام کی جو ازواج ہوتی تھی، ہمارے جو بزرگ اسلاف گزر گئے، وہ ہر رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد غسل کرتی تھی، ہر رات عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد دلہن کی طرح تیار ہوتی تھی، اور سب سے قیمتی خوشبو کا استعمال کرتی تھی۔ اگر ان کے خاوند ان کی طرف توجہ کرتے تو ٹھیک، ورنہ وہ زیورات اتار کے مصلی بچھا لیتی تھی۔ اچھا، دین آپ کو یہ سکھا رہا ہے کہ آپ اپنے گھر میں اپنے خاوند کے لیے بناؤ سنگار کریں۔ آپ مجھے بتائیں، جو موٹر سائیکل میں بٹھا کے لے کے جاتے ہو، جس طرح وہ موٹر سائیکل کے پیچھے بیٹھتی ہے
کیا کبھی اس طرح وہ آپ کے کمرے میں اس طرح بیٹھی ہے؟ تو کمزوری اس کی نہیں ہے، کمزوری آپ لوگوں کی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لے کے جانے والے تو آپ ہیں۔ آپ کہہ دو بھائی میں نہیں لے کے جاؤں گا۔ آپ مجھے بتائیں، جو بناؤ سنگار صرف شوہر کے لیے جائز تھا، وہ اس نے رستے میں جاتے جاتے ساری مخلوق کو بھی دکھایا، اور شادی حال میں پہنچ کے وہاں بھی سب کو دکھایا، اور گھر آتے ساتھ ہی وہ کپڑے بدل لیے۔ آپ مجھے بتائیں، جب دین کے آپ خلاف چلیں گی تو پھر آپ کو اپنے شوہر کی زندگی میں پنکی کا شکوہ نہیں کرنا چاہیے، پھر آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے اس کی زندگی میں پتہ نہیں کون آ گیا، اس کی گھر میں توجہ نہیں ہے۔ اس لیے بیوی کے اوپر جو شوہر کا حق ہے وہ یہ ہے کہ بیوی اپنے خاوند کے لیے بناؤ سنگار کرے، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے اس پہ عمل کروانے کا۔ آپ ایک بار موٹر سائیکل پہ بٹھا کے نہ لے کے جائیں، کوئی بات نہیں، 3 دن روٹی نہ ملے گھر سے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، کم از کم آنے والے 6 مہینے آپ کے سکون سے گزر جائیں گے۔ اصل میں آپ لوگ بھی تو ڈرتے ہیں نا کہ اگر ایک بار انکار کیا تو پتہ نہیں کتنی بار انکار ہو جائے گا۔ آپ تھوڑا حوصلہ کریں، تھوڑی ہمت کریں، تھوڑا مردوں والا کردار ادا کریں۔ دین آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ بیوی صرف اور صرف 4 دیواری کے اندر اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرے گی، اور باہر نکلے تو حکم بھلا کیا ہے؟ عورتیں جب غیر محرم سے کلام کریں تو اللہ کا قرآن کہتا ہے ان مردوں کو تمہارے لہجے کی سختی محسوس ہونی چاہیے، تمہارا لہجہ اتنا سخت ہو کہ ان کے دل تمہاری طرف مائل نہ ہو۔ اور یہاں پہ مزاج الٹا ہو گیا، بازار میں دکاندار جس سے گھر والے سودا سلف خریدتے ہیں اس کو ہمارے گھر کے سارے حالات کا پتہ ہوتا ہے۔ بیویاں جو ہوتی ہیں وہ صرف سامان نہیں خرید کے لاتی، اپنے گھر کی ساری خبریں ان کو دے کے آتی ہیں، اور گھر آ کے رو رہی ہوتی ہیں میرے بندے کا گھر دھیان ہی کوئی نہیں۔ تو مہربانی کریں، پہلا کام آپ یہ کریں جو دین نے آپ کو حکم دیا، آپ اپنے خاوند کے لیے بناؤ سنگار کریں، اور جب آپ ایسا کر لیں گی تو آپ کے لیے پھر خوشخبری میرے نبی نے کیا دی؟ فخر دو عالم تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس عورت کی روح اس حالت میں نکلی کہ اس کا خاوند اس سے راضی تھا، اللہ روح نکلتے ساتھ ہی اس کو جنت میں جگہ عطا فرما دیتا ہے۔ کہ عورت اس حال میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچی ہے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہے۔ اور ہمارے ہاں راضی ہونا کیسا ہوتا ہے؟ میری گال مان لو تو میں راضی ہوں، نہ مان لو تو میں ناراض ہوں۔ آپ کی بات کا مسئلہ نہیں ہے، شریعت کے مزاج کا مسئلہ ہے۔ اب جو حکم دیا جا رہا ہے آپ نے بڑی توجہ سے بات سننی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی سے کہتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ کہ بیوی کے اوپر اس قدر لازم ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے، لیکن شوہر کی اطاعت ان باتوں میں کی جائے گی جو حدود شرع کے اندر ہے۔ اب اگر شوہر کہے کہ تم نے میرے ساتھ جب بھی باہر جانا ہے نقاب نہیں کرنا، تو بات نہیں مانی جائے گی۔ جس طرح مثال کے طور پہ آج کل ماں باپ کو بھی ایک مسئلہ ہے، بیٹے کو کیا کہیں گے؟ تو ایڈی وڈی داڑھی رکھ تو بیاہ نہیں کرانا، تو داڑھی چھوٹی کا تیرا رشتہ نہیں آئے گا۔ آپ کو میں ایک بات لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں، دنیا میں جتنے خوبصورت چہرے ہیں آپ اٹھا کر دیکھیں ان کے چہرے پہ داڑھی ہوگی، اور ساری کائنات ساری مخلوق ایک طرف رہ گئی۔ آپ والضحیٰ کا مکھڑا تو دیکھیں ذرا، رب نے اتنا سجایا کہ داڑھی مبارک کے ساتھ سجایا ہے۔ آپ کو حسن داڑھی کے بغیر کیسے نظر آ گیا؟ اب کوئی ماں باپ اولاد سے یہ کہے کہ تم داڑھی کٹوا کے آؤ، تو اولاد پر بات نہ ماننا فرض ہے، مانے گا تو گناہگار ہے۔ یہ جو ماں باپ کی اطاعت کا حکم ہے وہ صرف ان باتوں میں ہوتا ہے جو شریعت کے خلاف نہ ہو۔ جیسے ماں باپ کہیں تم نے جماعت سے نماز نہیں پڑھنی، گھر نماز پڑھو، تو ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی۔ کیوں؟ مرد کے لیے جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے تو وہ جماعت کے لیے مسجد میں آئے گا۔ ماں باپ کی اطاعت اور بیوی کے لیے شوہر کی اطاعت صرف ان باتوں میں ہے جو حدود شرع کے اندر ہے۔ اب اگر شوہر ہی بیوی سے کہہ رہا ہے کہ تم اس طرح کے تنگ کپڑے پہنو، تو اس کی اطاعت فرض نہیں ہے۔ ماں باپ بھی اپنی بیٹی کو کہہ رہے ہیں کہ تم بھی کزنوں کے ساتھ ناچ لو۔ پہلے تو ہوتا تھا کہ ماں باپ اپنے بچوں کو شادی پہ اس لیے لے کے جاتے تھے چلو بچے تھوڑے خاندان والوں سے مل لیں گے تو جان پہچان رہے گی۔
آج ایک نئی سوچ آ گئی ہے، ماں اپنی بیٹی کو تیار کروا کے شادی پہ اس لیے لے کے جاتی ہے کہ اس کے لیے بھی کوئی اچھا رشتہ مل جائے۔ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ بولو نا صحیح۔ فوتگیوں پہ کیوں جاتے ہیں؟ رشتے دیکھنے۔ شادیوں پہ کیوں جاتے ہیں؟ ایک بات کو پلے باندھ لیں، مطلب پرست انسان کو زندگی میں کہیں وفا نہیں ملتی۔ کیوں بولا؟ وہ خود مطلب پرست ہوتا ہے، اس کو سارے مطلب پرست نظر آتے ہیں۔ جو بندہ خود مشکوک ہوتا ہے نا، اس کو سارے مشکوک نظر آتے ہیں۔ چور کو سارے چور، زانی کو سارے زانی، شرابی کو سارے شرابی نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ کہ نبی پاک نے فرمایا ایک مومن دوسرے کا آئینہ ہے، وہ جو اس کے اندر دیکھتا ہے دراصل اس کو اپنا اندر نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اس واسطے اس بات کو پلے باندھے، ماں باپ ہوں اور اگر بیوی پر شوہر حکم نافذ کرے تو صرف اس بات پر عمل ہوگا جو شریعت کے دائرے کے اندر۔ تیسری بات، شوہر کا جو اگلا حق ہے وہ یہ ہے کہ اگر خاوند گھر میں موجود ہے تو خاوند کی اجازت کے بغیر اس کی بیوی نفلی روزہ بھی نہیں رکھ سکتی۔ اس کی بیوی کو رخصت لینی پڑے گی کہ آپ کی رخصت ہے تو میں نفلی عبادت کر لوں، اور اگر شوہر کہے کہ نہیں آج میں گھر ہوں اس لیے تم روزہ نہ رکھو، تو اگلا جو جملہ ہے وہ توجہ سے سمجھ لیں، شوہر کی ایک بار بات ماننا اور اس کو راضی کر لینا 1000 بار نفلی عبادت کرنے سے افضل ہے۔ اچھا اب ہمارے ہاں کیا ہے؟ لے ہوں میں روزہ بھی نہ رکھا۔ جب آپ مزاج کے خلاف چلیں گی تو گھر میں نقصان ہوگا۔ جو دین نے حکم دیا ہے اس پر تھوڑی سی توجہ کریں۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرنا، صرف تیار ہو کے گھر میں رہنا، بیوی کے لیے نفلی نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ یہ بیوی کے لیے حکم ہے، لیکن بیوی نے گھر میں صرف وہ کپڑے پہننے ہیں جو کسی کو دینے کے قابل ہو گئے ہیں، اور باہر جانے کے لیے وہ پہننے ہیں کہ اس جیسے کپڑے وہ اپنی سگی بہن کو بھی نہیں پہننے دیتی، کہندی یہو جہا رنگ میں پایا تو نہ پائی۔ غیروں کے لیے وہ کپڑے ہیں جو کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دینا، اور گھر کی 4 دیواری میں وہ کپڑے ہیں کہ ڈر ہوتا کہیں بدلتے بدلتے دوبارہ خراب ہی نہ ہو جائیں کہیں۔ تو مہربانی کریں تھوڑا سا نا اپنے گھر کا ماحول بدلیں، پھر آپ کو پنک کی بجلی کے خطرے کبھی نہیں ہوں گے، آپ کے شکوے دور ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کی اپنی توجہ اپنے گھر میں نہیں ہے، اور آپ کا شکوہ یہ ہے کہ خاوند کی توجہ گھر میں نہیں ہے۔ سب سے پہلا فرض آپ پر یہ ہے، اور میں ایک بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، یہ میں صرف آپ کو راضی کرنے کے لیے نہیں سنا رہا، آپ کو سکھا اس لیے رہا ہوں کہ جب آپ نے اپنی بیٹی کو رخصت کرنا ہے نا تو اس کو خاوند کے حقوق سکھا کر رخصت کرنا ہے۔ یہ حقوق صرف اس لیے نہیں کہ جا کے آپ گھر میں جا کے ہٹلر بن جائیں، ویکھیا آج مفتی صاحب نے کیوں جی گلاں کیتیاں نے، تو میں نے ان کے لیے نہیں کی، آپ کے لیے بھی کی، آپ کی بھی کوئی ذمہ داریاں ہیں۔ اس کے بعد جب بیوی کے حقوق شروع ہو جائیں گے نا، پھر آپ کسی نے میری طرف نہیں دیکھنا، نظریں جھکا کے سارے نے بیٹھا رہنا ہے۔ فی الحال ابھی بیویوں کی بات ہو رہی ہے تو آپ بڑے راضی ہیں۔ اگلی حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عورت 5 وقت کی فرض نماز پڑھے، 5 وقت فرض نماز پڑھتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، اور جب اس کا شوہر گھر میں نہ ہو تو پاک دامن رہتی ہے، جب اس کی روح پرواز ہوگی، قیامت کا دن ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس عورت سے یہ کہے گا جنت کے جس دروازے سے تیرا جی چاہتا جنت میں چلی جا۔ جنت کے سارے دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ کیوں؟ کہ یہ عورت اس حالت میں دنیا سے آئی تھی کہ نماز بھی نہیں چھوڑی، روزہ بھی نہیں چھوڑا، اور جب اس کا مرد گھر میں نہیں ہوتا تھا پاک دامن رہتی تھی، اپنے تحفظ میں رہتی تھی، شوہر کی عزت کے تحفظ میں رہتی تھی، تو جنت کے سارے دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو میں حدیث پاک بیان کرنے لگا ہوں، خواتین اس کو تھوڑا توجہ سے سنیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا صحابہ آج میں نے بڑا عجیب منظر دیکھا ہے۔ عرض کیا آقا کیا دیکھ لیا؟ فرمایا میں نے آج جہنم کو دیکھا ہے تو جہنم کا جو منظر تھا بالکل مختلف تھا آج۔ عرض کیا آقا جہنم میں کیا ہوا؟ تو نبی پاک فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں صحابہ آج میں نے جہنم میں عورتیں بڑی کثرت کے ساتھ دیکھی ہیں، جہنم میں کثرت کے ساتھ عورتیں جل رہی تھی۔ عرض کی آقا کس بات نے ان کو جہنم میں پھینک دیا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ان کی ناشکری نے، صحابہ نے عرض کی اللہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ اللہ کی ناشکری کرتی ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے خاوند کی ناشکری کرتی ہیں۔ ایک بات نہ مانو تو ساری بلائیاں بھول جاتی ہیں، اور فرمایا کہ جو بندے کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ کبھی اپنے رب کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ جس نے آپ پہ مہربانی کی ہے، آپ کا ساتھ دیا ہے، اس کا شکریہ ادا کرنا یہ سنت ہے۔ اور فرمایا جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اپنے رب کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اب خواتین کا یہ مزاج ہے، آپ ایک بار ان کی بات نہ مانے تو وہ جملہ بلا کا کہتی ہیں جیروں دی آئیں بڑی بے سکون ہے، کری زندگی جو میری منی بھی ہے جائے، یعنی وہ زندگی میں جتنی بھی نیکیاں ہوتی ہیں نا وہ ساری کی ساری ایک ہی بار بھول جاتی ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ یہی بات عورت کو کثرت کے ساتھ جہنم میں لے کے جائے گی۔ اب اس پر خواتین کے پاس دلائل بہت زیادہ ہے کہ جی میری بات نہیں مانتے۔ آپ اس بات پر بھی توجہ کریں کہ آپ کی یہ نیچر، آپ کی یہ طبیعت، آپ کی یہ عادت آپ کو جہنم میں لے کے جا رہی ہے کہ آپ کی زبان پہ ہر وقت نہ شکری رہتی ہے۔ حالانکہ مرد آپ کے لیے جس طرح کما کے لاتا ہے، آپ صرف وہ منظر دیکھ لیں تو آپ ساری زندگی اس کے قدموں میں گری رہے۔ آپ کو پتہ چل جائے کہ رزق کمایا کیسے جاتا ہے، مالک سے گندی گالیاں سنی کیسی جاتی ہیں، ٹھر ٹھراتی سردی میں مزدوری ہوتی کیسے ہے، تپ تپاتی دھوپ میں مشقت ہوتی کیسے ہے۔ لیکن جب آپ نے ان ساری چیزوں پہ خبر نہیں رکھی تو آپ نے ایک لمحے کے اندر آ کے نہ شکری کر دی۔ آپ چاہتی ہیں کہ آپ پر توجہ دی جائے تو آپ ایک عادت کو اپنا لیں۔ ایک بات کو یہ خواتین کو، بیٹیوں کو بھی سمجھائیں، رخصت کرنے سے پہلے ان کو سمجھایا کریں، جب شوہر گھر میں داخل ہو جب تک شوہر کلام نہ کرے کلام نہ کرو۔ اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں۔ عرب کے اندر ایک خاتون تھی، اس نے اپنی بیٹی کو رخصت کرتے وقت چند نصیحتیں کی تھی اچھا گھر بنانے کے لیے۔ وہ عربی کے اندر ہے، اس میں صرف میں ایک کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ اس عرب خاتون نے کہا تھا کہ بیٹا جب تمہارا خاوند گھر میں آئے تو پہلے تم نے گفتگو نہیں کرنی، صرف سلام لے کے حال چال پوچھو اور خاموش ہو جاؤ، بس کوئی بھی بات گھر کی نہیں کرنی۔ تو بیٹی نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں اس میں حکمت کیا ہے؟ اب دنا عورت تھی عرب کی، اس نے بڑی خوبصورت بات کی۔ اس نے کہا دیکھو اگر شوہر باہر سے آیا ہے خوش، اور اگر تم نے گھر کی جلی کٹی باتیں شروع کر دی اور جب اس کی خوشی میں تم بھنگ ڈال دو گی تو اس کے دل میں تمہارے لیے کبھی پیار نہیں آئے گا۔ وہ کہے گا اچھا بھلا میرا موڈ تھا، سارا ماحول خراب کر دیا۔ اور اگر وہ آیا ہے باہر سے غصے میں یا پریشانی کو لے کے، رزق کی پریشانی ہے، گھر چلانے کے نظام کی پریشانی ہے، اور اگر تم آتے ساتھ ہی اپنی خوشیوں کا اظہار کرو گی پھر بھی تمہارے لیے اس کے دل میں محبت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس کے دل میں آئے گا کہ میں اس وقت پریشان تھا اور اس کو اپنی خوشی کے اظہار کی پڑی ہوئی تھی۔ سب سے پہلے بیٹی کو یہ بات سکھائیں کہ بیٹا سب سے پہلے جب شوہر گھر میں آئے تو اس کا مزاج پرکھتے ہیں، وہ خوشی کے عالم میں ہے تو صرف خوشی والی بات کرو، پریشانی کے عالم میں ہے تو اپنی پریشانیاں نہ سناؤ بلکہ اس کو حوصلہ دینے کی کوشش کرو۔ کیونکہ مرد چار دیواری کے اندر آتا ہی اس لیے ہے کہ جب سارے زمانے کی تھکان ہو اپنے گھر جائے، بیوی بچوں کے پاس بیٹھے تو خوشی محسوس کرے، اور اگر گھر آتے ہی وہ بھی اپنا رونا سنائے گی تو شوہر کے دل میں کبھی محبت پیدا نہیں ہوگی۔ میں جو جملہ بولنے لگا بہت سارے مرد میری بات کی تائید کریں گے۔ بہت سارے مردوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ گھر میں اس وقت جائیں جب گھر والے سو چکے ہوں، اور وہ صبح سویرے گھر سے نکل جائیں جب گھر والے سو رہے ہوں۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ گھر والوں کے پاس نہ بیٹھیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ گھر والے اپنا مزاج جلد ان پہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں۔ بیٹیوں کو ایک بات کی نصیحت کریں، ماں باپ بیٹیوں کو یہ نصیحت کریں، میں جملہ بولنے لگا ہوں توجہ سے آپ سن لیں۔ بیٹیوں کو یہ نصیحت کر دے بیٹا جس گھر میں تم شادی کر کے جا رہی ہو وہاں پہ 10 افراد ہیں، 12 ہیں، 6 ہیں، ایک تمہارا مزاج ہے اور 6 وہ مزاج ہے۔ بیٹی کو یہ بات سمجھا کر رخصت کریں بیٹا تیرے ایک مزاج کی خاطر 10 لوگ اپنا مزاج نہیں بدلیں گے۔
یہ بات اس کو بچپن میں سمجھا دے کہ بیٹا تیرا ایک مزاج ہے، ایک مزاج، تیری ایک طبیعت ہے. زندگی میں کبھی یہ خواہش نہ کرنا کہ 10 کے 10 لوگ تیرے مزاج میں ڈل جائیں، بلکہ کرنا کیا ہے، تجھے آہستہ آہستہ ان کے مزاج کو سمجھ کے ان کو محبت دینی ہے، آہستہ آہستہ ان کی بات کو برداشت کر کے آگے بڑھنا ہے. اور ایک وقت آئے گا کہ لوگ تجھے بھی سمجھیں گے. لیکن ہم کیا کہتے ہیں، تو پریشان نہیں ہونا، تینوں صرف رخصت کہتا تیرے ماں پہ مر کوئی نہیں گئے. یہ جملے جب بیٹیوں کو حوصلہ دے دیتے ہیں تو بیٹیاں کبھی اپنا گھر نہیں بسا سکتی. اصل میں ہم بیٹی رخصت کرنے کے بعد بھی یہ چاہتے ہیں کہ بیٹی ہمارے گھر کے مطابق چلے. ایسا نہ کریں. آپ نے جب اللہ کے سپرد کر دیا، اس کو ایک خاندان کے سپرد کر دیا، تو ان کا ایک اپنا مزاج ہے، آپ اس کو ان کے مزاج کے مطابق چلنے دیں. ایک بات کو پلے باندھنے، جب بھی کسی عورت کو طلاق ہوگی، اس طلاق کے پیچھے ہمیشہ ایک عورت کا ہاتھ ہوگا. یہ پلے باندھنے بات. عورت کبھی بھی دلیر نہیں ہوتی. عورت جس کو اپنا دکھڑا سناتی ہے نا، وہی اس کو کیش کرتی ہے. اور بات پہلے ماں بلا کے کہتی ہے، تو رونی کا تو ہے، تیری ماں مر گئی ہے، تو آیا میں تیرا کتے ہور کرا داں گی، میں مر گئی ہوں. اور جب وہ طلاق لے کے آتی ہے، ماں واقعی مر جاتی ہے، پھر کہیں جانے نہیں دیتی. بیٹی کو یہ تربیت دیں کہ بیٹا تیرے اوپر کیا حقوق ہے. ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ بیوی کو پتا ہو کہ میرے حق کیا ہیں. ہم یہ کیوں نہیں چاہتے کہ ہماری بیٹی کو پتا ہو کہ بیٹا جب تم نے رخصت ہو کے جانا ہے تو تمہارے اوپر تمہارے شوہر کے حقوق کیا ہیں. سب سے پہلے بیٹیوں پہ توجہ دیں. کیوں بلا تہاڈی داڑھی ہوگی چٹی، ہن انہاں نوں سمجھ آنی، اب بولو بولو پریشان سارے ہی ہو گئے جو. یہ محکمہ ہی ایسا ہے، ان کو سمجھ آتی. لیکن آپ کی بیٹیاں چھوٹی ہیں، آپ ان کی تربیت کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے جی. تو میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ ہم کم از کم جس گھر میں اپنی بیٹی بھیجیں، وہ ایک جملہ ضرور کہے کہ تیرے ماں باپ نے تیری بڑی کمال تربیت کی ہے. کیونکہ بیٹے اور بیٹی کو دیکھ کے نا دعا ہمیشہ ماں باپ کی طرف جاتی ہے. بچہ جب اچھا کام کرے تو لوگ کیا کہتے ہیں، یار کنے چنگے ماں پیو نے، کہو جی اولاد تیار کی تھی ہے. تو بیٹے اور بیٹی کا جو عمل ہوتا ہے وہ کس کی تعریف ہوتی ہے، اس کے. تو اگر آپ بیٹی کو اچھا تیار کر دیں گے تو تعریف کس کی ہوگی. تو اس لیے آپ مہربانی کریں، ہم نہ اپنے بیٹیوں کو سکھاتے ہیں کہ بیٹا تم نے اگلے گھر میں جا کے یوں رہنا ہے. اس سے آدھی محنت اپنے بیٹے پہ بھی کرے کہ بیٹا جو عورت تم نے لانی ہے تم نے اس کو کیسے رکھنا ہے. آج ہمارے معاشرے کی صورتحال بھلا کیا، توجہ کرے تو میری بات سمجھ آئے گی. بیٹی اور دماد، کیا کہا جی میں نے، بیٹی اور دماد ہنستے ہنستے گھر میں داخل ہو تو ماں کہتی ہے شالا نظر نہ لگے، بڑی محبت ہے، بڑا اللہ کا کرم ہے، کون داخل ہو، بیٹی اور اگر بیٹا اور بہو آ جائے، ماں کہتی ویکھیا تویزاں دا اثر، ویکھیا ہے جنہوں دا ویاہ ہویا میرے پتر نو تویز ہی پا چھڑے سن. اچھا تیرا دماد تیری بیٹی کے مطابق ہو تو محبت ہے، پھر شالا نظر نہ لگے. اور اگر بیٹا اور بہو آ جائے تو وہ تویزوں کا اثر ہے. اصل مسئلہ یہ ہے عورت کو برداشت نہیں کرتی. اس کی دلیل ہے، آپ اس بات پہ حیران ہوں گے، عورت کو برداشت نہیں کرتی. دلیل یہ ہے عورت نہیں چاہتی کہ اس کے گھر بیٹی پیدا ہو. وہ دعا کے دے اللہ مینوں پتر دے دے. عورت کو برداشت نہیں کر رہی. اس لمحہ فکری ہے یہ ہمارے لیے. عورت کے جاتی میرے گھر کون ہوئے، حالانکہ خود عورت ہے، اس کو تو چاہیے کہ میرے گھر عورت ہی پیدا ہو، لیکن عورت کو برداشت کرتی. وہ میری والدہ نے نا مجھے ایک بات سمجھائی تھی، مجھے آج تک بات بڑی اچھی طرح یاد ہے، کافی عرصہ پرانی بات ہے. تو انہوں نے مجھے ایک بات سمجھائی، مجھے نا آج تک اس بات نے بڑا فائدہ دیا. کہنے لگی بیٹا ماں کو بیٹوں کی شادی تب کرنی چاہیے جب ماں میں حوصلہ ہو. تو میں نے کہا ماں جی اس کا مطلب کیا؟ کہنے لگی پتر بات یہ ہے جب بہو آ جائے گی نا تو بیٹے نے آدھے سے زیادہ کام اپنی بیوی کو کہنے ہیں.
اور ماں سے یہ برداشت نہیں ہوتا. پھر میں نے اس سے نتیجہ نکالا. میں نے کہا بیٹا اس وقت یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ ماں نے ساری زندگی مجھے پالا ہے, میری خدمت بھی کی ہے, اب میری ماں بوڑھی ہوگی ہے, اس کو آرام کرنا چاہیے اور میرے کام میری بیوی کو کرنے چاہیے. بیٹا یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میری ماں کو آرام کرنا چاہیے اور کام کس کو کرنے چاہیے, بیوی کو کرنے چاہیے. اور ماں کیا سوچ رہی ہوندی ہے, جیروں دی بیوی آئی ہے میرے آگے نہیں لگتا, میں نے کدی کچھ کیا ہی نہیں. حالانکہ بیچارہ بیٹا کیا سوچ رہا ہوتا ہے کہ ماں میری کیا کرے, آرام کرے. تو میری ماں سمجھانے لگی بیٹا اگر ماں میں حوصلہ ہے نا تو پھر بیٹوں کی شادی کرے. آپ مجھے بتائیں بیٹے کی بارات پہ سب سے زیادہ خوش کون ہوتا ہے بھلا؟ ماں. اور پھر بولیں یقین کریں جب بیٹے کے سر پہ سہرا آتا ہے نا تو جو گالاں ماں پیو دیا لال کسے اور دیا لال ہے, یا جس نے پالا ہو, جتنی خوشی اس کو ہوتی کسی اور کو ہو سکتی, جس نے پالا اس کو پتا تھا کہ میری خوشی کیا ہے. اچھا سب سے زیادہ خوشی کس کو ہے؟ اور ہر گھر میں لڑائی کس کی ہے؟ ساس اور. کبھی لاجک سمجھ آئی ہے؟ لاجک وہی جو میری ماں نے مجھے سمجھائی تھی کہ ماں میں حوصلہ ہو تو بیٹوں کی شادی کریں. حوصلہ کیا ہے کہ اب اس کی بیوی آ گئی ہے تو کچھ کیوں بنا. پہلے وہ اٹھتا تھا امی میرے کپڑے, امی میرا جوتا, امی میرا ناشتہ, امی میرا جیب خرچ. پہلے اس کی طبیعت یہ تھی. اب آگے بیوی کیا کہے گا, اٹھ کے میرے کپڑے استری کر دو. اب وہی کام وہ کس کو کہنا ہے؟ تو ماں کی کہندی ہے تمیزاں دا اثر ہے. بیٹی اور دماد آئے تھے شالہ کسے دی تے پتر تے بہو آوے تھے تمیزاں دا خدا دے واسطے اس چیز سے باہر آ جاؤ یار. اچھا دماد سب کچھ کما کے بیٹی کو دے دے اور بیٹی سے یہ کہے کہ تم پیسوں کو سنبھال کے رکھو, تو کی کہندے نے اتنا چنگا دماد ہے جو کماندا ہے لیا کے ساڈی دھی نوں دیندا ہے. اچھا یہی کام بیٹا کر لیتے ہیں, کہندے کدی انہیں ہوا نہیں لگن دیتی. کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ آپ مزاج کو بدلیں, مزاج کو. تو بیٹیوں کی تربیت کریں. انشاءاللہ اگلے جمعے یہیں سے کلام شروع کریں گے. آپ لیٹ آیا کریں, آپ کا کوئی قصور نہیں ہے, آپ کو کھلی اجازت ہے, آپ چاہے 1 بجے کے بعد آیا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.